فرزانہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا پتر، حکم میرا بیٹا۔ ہاں جی، میں فرزانہ بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا ہے۔ میری بیٹی کا نام اقرا ہے۔ اچھا، جب بھی اس کی شادی کو تیاری ہوتی ہے، جب 2-3 دن رہ جاتے ہیں نا تو اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ 3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے۔ اب بھی جتنے رشتے آتے ہیں بچی کو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پہلے بہت اچھی بات ہوتی ہے، میں بیوہ عورت ہوں۔ نہیں وہ اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا بیوہ ہونے کا۔ بیوہ ہونا ایک الگ بات ہے، رشتہ ٹوٹنا ایک الگ بات ہے۔ 3 دفعہ رشتہ اگر ہوا ہو اور 3 دن پہلے ٹوٹ جائے تو میری پیاری بہن کوئی وجہ ہوگی نا۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ پہلے تو یہ تھی کہ جی وجہ اتنی وجہ کی نہیں چھوڑ دو، تم اپنی سائنس نہ بیچ میں ڈالو، تم مجھے وجہ بتاؤ۔ یہ کوئی اب بات ہے جو ماں یا باپ کہہ سکے کہ 3 دن پہلے 3 دفعہ بیٹی کی شادی جو ہے وہ ختم ہو گئی، ہمیں نہیں پتا کیوں؟ پہلے تو انہوں نے یہ کہا جی ہم پہلے جب رشتہ ہوا نا تو انہوں نے کہا جی ہم لڑکی لاہور رہے گی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہا جی ہم نے لڑکی لاہور نہیں رہے گی، ہم نے لڑکی کو ملتان رکھنا ہے۔ تو اس بات پہ میں نے کہا نہیں لاہور ٹھیک ہے جی ہم نے شادی نہیں کرنی۔ آپ کی وجہ سے ٹوٹا نا؟ نہیں ہم میری وجہ سے ٹوٹا۔ ہاں بیٹی لاہور رہے ملتان رہے، اس سے کیا تمہیں کیا پرابلم ہے؟ بس کچھ اس وقت سمجھ نہیں آئی۔ دوسری دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس دینے کے لیے نہ آپ کا کوئی گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کوئی جہیز ہے، نہ لینی نہ دینی۔ لڑکا اچھی پوسٹ پہ تھا۔ اچھا، تیسری دفعہ منگنی جو ہے تو وہ شادی کرنے کو تیار ہو گئے تھے اور 3 دن پہلے ان کو یاد آیا کہ آپ غریب ہیں؟ ہاں جی، انہوں نے 2-3 چکر لگائے۔ میں نے نہیں وہ چکر لگانا ایک الگ بات ہے میری پیاری بہن، اس طرح کنفیوز نہیں کرتے باتوں کو، اور بڑی بڑھ کے بھی نہیں کرتے نا۔ آپ نے کہا 3 دفعہ شادی 3 دن پہلے ٹوٹ گئی۔ پہلی کی تو مجھے سمجھ آئی آپ کی وجہ سے ٹوٹی، دوسری جو ہے وہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، رشتہ ہی نہیں ہوا۔ رشتہ ہی ٹوٹ گیا۔ تیسری دفعہ جب سچ کرو نا بات، تیسری چیز آپ بتاؤ۔ تیسری جگہ جب منگنی بالکل تیار تھی، 2 دن رہ گئے تھے، وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی اس کی بھی وجہ یہی آئی کہ انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں کرنی، بچی جو ہے وہ بچی بہت پڑھی لکھی ہے، تو لڑکا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں۔ بیٹی کتنا پڑھی لکھی ہے؟ بیٹی نے BBA کیا ہوا ہے۔ اب ہے کوئی یہ تعلیم؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، BBA کوئی تعلیم ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی تعلیم نہیں ہے؟ کوئی اور سچی والی وجہ بتاؤ نا۔ بس یہی انہوں نے۔ میں نے زندگی میں یقین کرو یہ پہلی دفعہ سنا ہے، میں تمہیں مذاق نہیں کر رہا، تو میری بہن ہو، کہ کسی کا رشتہ تعلیم کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہو۔ تعلیم کی وجہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے کہ پڑھا لکھا زیادہ انسان؟ انہوں نے یہی کہا۔ یہ تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا رشتہ۔ میری پیاری بہن خدا کے واسطے اب تم ایک کام کرو، تم بیٹی کو جو حافظ صاحب نے وظیفہ دینا ہے نا وہ کروانا ہے، سننا غور سے سننا، فون بند کر کے ٹیلی ویژن پہ سننا، لیکن تم نے یہ فیصلے شادی کے خود نہیں کرنے بیٹی کے لیے، تم نے بیٹی کو کرنے دینے۔ وہ ملتان رہے، گجرات رہے، نیو یارک رہے، نیو جرسی رہے، ڈنمارک رہے، لاہور میں رہے، تمہاری اس میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سمجھ میں آتی بات؟ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مجرد قسم کا وظیفہ جو کہ حافظ صاحب نے بتانا ہے شادی کے لیے۔ بلال بھائی سب سے پہلے تو میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ایک وقت تھا کہ جو لڑکے والے تھے وہ مطالبات رکھا کرتے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بھی مطالبات رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں ہمارا جو مشرقی کلچر ہے اس میں یہ وہ کہتے تھے لوگ کہ یار اسی اتنے بچی دینی ہے، اسی تے اچھی نگاہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہم نے ان کے ساتھ بڑے محبت سے آئی سے یعنی ہم نے پیش آنا ہے۔ لیکن جب یہ ڈیمانڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے نا کہ یہ ہوگا وہاں نہیں رہے گی یہاں رہے گی، تو وہ رشتے پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک ہمیں رخصت کرنا نہیں آتا بچوں کو، ظاہری بات ہے رخصت کرنا ہے۔ اچھا دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹے چکی تم نے چلانی ہے، مشکیزہ تم نے بھر کے لے کے آنا ہے، اور غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اگر باپ سبق دے گا، اگر یہ ماں سبق دے گی تو بلال بھائی وہ رشتے کتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ پہلے تو یہ ہم نے اپنے رویوں کو چینج کرنا ہے، اپنے دونوں طرف، لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی، کیونکہ جس نے بیٹی دے دی اس نے پیچھے کیا رکھا۔ لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسی ڈیمانڈز نہ کریں، اور لڑکی والوں کو چاہیے ایسی باتیں نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے، آج سے ہی یہ عمل شروع کر دیں، یہ ایک نقش بنائیں سورہ مریم کا قرآن پاک جو ملتے ہیں اس پہ پیچھے نقش وہ بنے ہوتے ہیں، ایک سفید پیپر لیں، اس پہ وہ اس نقش کو لکھ لیں، باوضو ہوتے ہیں، لکھے ہوئے بھی مل جاتے ہیں،
اس کو سبز کپڑے کے اندر اس کو بند کر کے لپیٹ لینا ہے، سبز کپڑا جو ہے اس کے اندر رکھ کے اس کو خوشبو عطر لگا لینی ہے، اور اس کو ایک ڈبیا میں رکھ دینا ہے، اوپر سے اس کا ڈھکنا کھلا ہوا ہو، اس کو گھر میں کہیں رکھ دینا ہے، اور ڈیلی یہ میری بہن یا جو ان کی بیٹی ہے وہ یا کوئی بھی اگر جو رشتوں کے لیے پریشان ہے وہ روزانہ سورہ مریم کو تلاوت کرے، اور سورہ مریم کو تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگے، ڈبی پہ پھونک مار دے، انشاءاللہ رشتے خود بخود آئیں گے، اور جو رشتے آ جائیں اسے اللہ کا فضل اور کرم سمجھیں، اور اگر دونوں میں میچ ہو جائے، کف ہو جائے، برابری ہو جائے تو کر دیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جہاں پہ تو رہے گا تیری بیوی وہیں پہ تیرے ساتھ رہے گی۔ اور جب بات آئی نہ کھانے کی تو کہا کہ کھانا کھانے میں مزاج مختلف ہو سکتا ہے لیکن رہنا بیوی خاوند کے ساتھ ہی ہے، تو جہاں پہ لڑکا رکھے گا لڑکی کو وہیں پہ رہنا ہوگا۔ یہ ماؤں کو بھی سمجھنی ہے اور باپوں کو بھی سمجھنی ہے بات کہ بچوں کو جب رخصت کرتے ہیں تو پھر جگہ کے تعین جغرافی کے اوپر تھوڑی رشتے کینسل کر دیتے ہیں، اس لیے یہ جب ماں کوئی آ کے کہتی ہے تو ظاہر ہے مجھے بیٹیوں کے لیے ایک میرا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہے، وہ کہ ہمیں نہیں پتہ جی کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے لیکن ان کی اپنی خواہشات مختلف ہوتی ہیں۔ یہ جو وظیفہ بتایا ہے حافظ صاحب نے، اس پہ کوشش کریں کہ جب آپ وہ نقش دیکھیں قرآن کے آخر میں تو وہ کاغذ پہ نقش آپ اپنے ہاتھ سے کالی یا سبز سیاہی میں خود بنائیں، وہ تاثیر زیادہ ہے اس کی، سبز یا کالی سیاہی میں خود بنائیں، اس کو سبز کپڑے میں بند کریں، خوشبو لگائیں اور ایک شیشی میں ڈال دیں اور روزانہ سورہ مریم پڑھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں۔